الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز روشی پڑھی الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد یہ واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، محبی و مخلصی جناب ظہور الدین مرحوم و مغفور کے چہلم کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. یقیناً ہم اور آپ یہاں جو دعائیں ان کے لیے کریں گے قرآن کی ارشاد کے مطابق اور احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یقیناً اس کا ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ان کی قبر کی مشکلیں آسان ہوں گی اور قبر میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے گا. لیکن اصل چیز اس کی زندگی کے اندر اس کے اعمال ہیں جو آج اس کے کام آ رہے ہوں گے. ظہور خان جیسا کہ امام صاحب بتا رہے تھے پکا نمازی تھا، مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا کرتا تھا، نماز پابندی سے پڑھا کرتا تھا. یہ سب صدقہ تھا اس کے مرشد کا جس کے دامن سے وہ وابستہ تھا. حضرت میرے اور آپ کے مرشد قطب وقت ولی کامل عارف کامل حضرت خواجہ شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی ان کے دامن سے وہ وابستہ ہوا. کب؟ بچپن میں اس نے دامن تھاما ہوگا، ان کی بیعت کی ہوگی اور اپنے مرشد نے جو اس کو طریقہ بتایا تھا اس پر وہ چلتا رہا ساری زندگی. یقیناً آج یہ نمازیں بھی، یہ تلاوت قرآن بھی اور جو مرشد سے اس کی نسبت ہے، یہ تینوں چیزیں اس کی قبر میں کام آ رہی ہیں. واہ، فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا.
لیکن نا ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان جب کسی ولی کامل سے بیعت ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کے احکامات پر عمل کرے تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو جائے. اور پھر یہ نسبت اور یہ تعلق بھی قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے. اور یہ تو اس آستانے سے بیعت تھا. ظہور خان اس ولی کامل کے دامن سے وابستہ تھا جس آستانے کی شان یہ ہے کہ حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ کبھی اگر الور کی گلی سے نکل جاتے تھے تو بنی اپنی دکانیں بند کر لیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیوں بند کر رہے؟ وہ کہتے تھے یہ عجیب شخص ہے، جس پر نظر پڑتی ہے وہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایک دو نہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں الور کے کفرستان میں میرے اور آپ کے دادا پیر نے نگاہ ڈالی ہے اور کافروں کو مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا دیا. ان کی نظر میں یہ تاثیر تھی. صرف کلمہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کو بیعت کر لیتے تھے وہ صرف نمازی نہیں 5 وقت بلکہ تہجد گزار بن جایا کرتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھیں، اب تو کوئی زندہ نہیں رہا حضرت شارق الدین کا دیکھنے والا، لیکن جب بچپن میں آیا کرتا تھا اپنے والد کے ساتھ اس دورے پر، آپ کے یہاں بھی دوسرے گاؤں میں اکا دکا لوگ ملتے تھے جنہوں نے میرے دادا سے بیعت کی تھی، ان کے دامن کو تھاما تھا. اللہ نے ان کے نظر میں یہ اثر رکھا تھا کہ اس کے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی مرید. عزیزان من، حضرت شارق الدین کے دامن سے جب وابستہ ہو گیا، اس سلسلے کے اندر جو آ گیا انشاءاللہ اس کی قبر کی مشکل اللہ آسان فرمائے. لکھا ہے حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا. کچھ ہمت والے تھے جنہوں نے اعلان بھی کر دیا اپنے خاندان کے اندر، بھائی ہمیں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہوں. لیکن بعض ایسے تھے جو کہتے تھے نہیں بھائی مسلمان ہم ہو گئے. حضرت صاحب کے پاس آیا بھی کرتے تھے، لیکن کہتے تھے اپنے خاندان میں بھی میں اعلان نہیں کروں گا. اس میں ایک بابو جودی پرشاد بھی تھے، ان کا نام تھا بابو جودی پرشاد. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مسلمان کر دیا. مسلمان ہونے کے بعد نام بھی ان کا رکھا، جمیل ان کا نام رکھا. لیکن انہوں نے اپنے گھر میں ابھی اعلان نہیں کیا کہ بھائی ہم مسلمان. لیکن حضرت صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ادب اور احترام کیا کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، جو کچھ حضرت صاحب نے وظیفے بتایا. جب اس کا انتقال ہو گیا، حضرت صاحب نے فرمایا بھائی یہ تو ہمارا بندہ تھا، یہ تو مسلمان تھا، ہمیں دے دو، ہم اس کی غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، اسلام کے طریقے مطابق نماز جنازہ پڑھ کے دفن کریں گے اس کو. اس کے رشتہ داروں نے کہا نہیں صاحب یہ تو کافر تھا، ہمیں تو اس نے بتایا نہیں، لہٰذا ہم تو اس کو باقاعدہ جو وہ ارتھی ہوتی ہے اس کے مطابق کو جلائیں گے. کہا بھائی کر کے دیکھ لو، دیکھ لو کر کے. انہوں نے جناب جو ان کا طریقہ تھا پوری لکڑیاں وکڑیاں جمع کی جناب، اور جتنا تیل ڈالنا تھا اس کے اوپر تیل بھی ڈالا، اس کو رکھ کے جناب پورا آگ لگا دی. پوری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، لیکن اس کے جسم کو آگ نے چھوا تھا. پتہ چلا جو اللہ کے ولیوں کے دامن تھام لیتے ہیں، ان سے بیعت ہو جاتے ہیں، ان کی نسبت رکھ لیتے ہیں، یہ دنیا کی آگ کو کیا حیثیت رکھتی ہے قبر کے اندر، حشر کے اندر بھی جو دوزخ کے وہ آگ بھی اس کو نہیں چھوئے گی انشاءاللہ.
میرے دادا کے جو مرشد تھے حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ، بڑے ولی کامل تھے اپنے وقت، اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے فتح پوری کے مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے دادا کہ جب میں ان کے درس کی محفل میں ہوتا تھا تو ظاہری حدیث بھی پڑھاتے تھے اور حدیث کا روحانی فیض بھی عطا فرمایا کرتے تھے۔ اتنا فیض ہوتا تھا، اتنا فیض ہوتا تھا کہ غلبہ ہو جاتا تھا، آنکھیں بند ہونے لگتی تھی، ایک عجیب کیف اور کیفیت طاری ہو جاتی تھی جب میں حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں اور ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ حضرت صاحب دلی میں ہوا کرتے، دہلی میں ہوا کرتے تھے، دلی سے حضرت صاحب دعوت دیتے تھے ہمارے اور آپ کے دادا پیر حضرت الور تشریف لائیے تاکہ وہاں لوگ مرید ہو جائیں، آپ سے بیعت ہو جائیں، آپ کے سلسلے کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو حضرت صاحب حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی الور تشریف لے آیا کرتے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ آتے تھے تو میں نے ان کے لیے علیحدہ سے اہتمام کیا ہوا تھا، مرشد آ رہے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، کمرے کو سجایا، گھر کو سجایا، ایک کمرہ علیحدہ مختص کر لیا، اس کے اندر ایک چرپائی علیحدہ مختص کر اپنے مرشد کے لیے حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اس پہ حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماؤ۔ حضرت شاہ محمد مسعود صاحب تشریف لائے، البر میں قیام فرمایا، اس کمرے کے اندر اس چارپائی پر استراحت فرمائی آپ نے، سینکڑوں لوگوں کو مسلمان بھی کیا، ان کو بیعت بھی فرمایا، ان کو نماز اور روزے کی تلقین بھی فرمائی۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے، دہلی چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کمرے کے اندر آگ لگ گئی، اس کمرے کے اندر آگ لگ گئی، جتنی چیزیں رکھی ہوئی تھی اس کمرے کے اندر وہ ساری جل گئیں، لیکن وہ چرپائی جس پر اللہ کا ولی آرام فرماتا تھا وہ بدستور سلامت ہے۔ پتہ چلا کہ جس چیز کو اگر اللہ کے ولی کا جسم مس کر لے اس کو بھی آگ نہیں چھوتی ہے، اس کو بھی آگ نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ تو اسی لیے تو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تاکہ اس اللہ کے ولی کے صدقے میں قبر کے اندر عذاب سے بھی بچ پائیں اور جہنم کی آگ سے بھی بچ پائیں۔ عزیزان من، انسان جب بیعت ہوتا ہے تو بیعت کا مقصد اسی لیے قرآن میں اللہ نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی یہ ہے کہ تمام جتنے اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے بھیجے ہیں، قرآن میں حدیث میں آئے، ان تمام احکامات پر آدمی عمل کرے، جو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے رک جائے، تو یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور جو تقوی اختیار کر لیتا اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی، کہ بھائی یہ متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، کامل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کر لیا یعنی تقوی کا مطلب یہ کہ سارے احکامات پر اللہ کے عمل کر لیا، کوئی گناہ نہیں کیا، جو جو حکم تھے وہ بھی عمل، جو نواہی تھے ان سے بچ گئے، تب تو کامیاب ہو گیا نا آدمی۔ اب کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سب کچھ اختیار کرنے کے بعد، سارے کامات پر عمل کرنے کے بعد بھی مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس وسیلے سے مرشد مراد ہے کہ مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تب اللہ تک پہنچو گے۔
اس لیے کہ وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں، جب انسان سارے کام کر لے، اچھے کام کر لے، برے کام میں سے رک جائے، اب پھر کیا ضرورت ہے ولی کے دامن کے تھامنے کی؟ کیوں اللہ حکم دے رہا کہ نہیں وابتغوا الا الوسیلہ، ولی کا دامن تھامو؟ وجہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکا سکتا ہے، اور شیطان بہکاتا بھی اس کے نئے نئے طریقے ہیں اس کے بہکانے۔ آپ کہتے ہیں میں تو قرآن پڑھا ہوا ہوں، تو وہ قرآن کے ذریعے بہکائے گا، قرآن کی آیت سنا کر بہکائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر بعض ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن کو پڑھ کر بعض گمراہ ہو جائیں گے۔ اب کون بتائے گا آپ کو کہ یہ قرآن کی صحیح آیت پڑھ کے تمہیں صحیح راستے پر لے کے جا رہا ہے؟ کون بتائے گا تمہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کے تمہیں غلط راستے پر لے کے جا رہا ہے؟ اس لیے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم نے نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، سب کر لیے، لیکن ولی کے دامن سے وابستہ ہو جانا تاکہ کسی بھی وقت کوئی شیطان تمہیں بہکا کر غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ ولی کامل گزرے، سب کچھ پڑھ لیا، سب کچھ پڑھنے کے بعد ولی کے دامن سے وابستہ، اور فرمایا کہ پیر راہ بگزی کے بے پیر این سفر، پیر راہ بگزی کے بے پیر این سفر، ہست پر آفت و خوف و خطر، فرمایا تم کسی راستے پر چل رہے ہو، بڑا پرخطر راستہ ہے، راستے کے اندر جنگل کے اندر درندے بھی ملیں گے، شیر چیتے وغیرہ بھی ملیں گے، سانپ اور بچھو بھی ملیں گے، تمہیں ڈاکو بھی ملیں گے، رہزن بھی ملیں گے، تو کسی اپنے ساتھ کے اندر کسی اچھے آدمی کو لے کے جاؤ جو تمہیں اس سے بچاتا وہ خطرات سے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ فرمایا یہی حال ہے کہ طریقت کا راستہ بڑا پرخطر راستہ ہے، شریعت کا راستہ بڑا پرخطر راستہ ہے، قدم قدم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں بہکا کر تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، لہذا اللہ کے ولی کے دامن کے اندر چھپ کر پھر جاؤ تو منزل مقصد پر پہنچتے چلے جاؤ۔ شاعر کہتا ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میں اپنے کمال نہیں ہے میرا جو میں منزل میں پہنچ رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں منزل مقصود پہ ہمکنار ہو رہا ہوں، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور مرشد نے سنبھال رکھا ہے، یہ مرشد سنبھالتا ہے اور سنبھال کر منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ، کامیابی آگے فرمایا تفلحون، تفلح مانے فلاح، تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اپنی نماز پہ بھروسہ مت کرنا، نماز پڑھنی شروع کر دی ہم نے، روزے پہ بھروسہ مت کر لینا، روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تیسری شرط اور بھی ہے کامیابی کے لیے، وہ یہ ہے کہ کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، پھر کامیاب ہوتے چلے جاؤ۔ الحمدللہ ہمارا ظہور خان جو تھا وہ اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ تھا، اور یقیناً یہ وابستگی اور یہ جو بیعت کی تھی اس نے انشاءاللہ آج اس کے قبر میں بھی کام آ رہی ہوگی اور کل حشر میں بھی انشاءاللہ اسے کام آ رہی ہوگی۔
جب انسان قبر میں جاتا ہے تو ایک دوسرا جہاں شروع ہو جاتا ہے، منکر نکیر بھی آتے ہیں، سوال و جواب بھی شروع ہو جاتا ہے، سوال و جواب نہ آدمی گھبرا بھی جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے، اس وقت مرشد کام آتا ہے، اس وقت مرشد کی نسبت کام آتی ہے۔ اور وہ تو واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوا اکثر، اور یہ واقعہ ہم نہیں بلکہ جو ولیوں کو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھوبن تھی، کپڑے دھویا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب قبر میں گئی تو آ گئے فرشتے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو کچھ یاد نہیں رہا مجھے، تو اس گھبراہٹ کے عالم کے اندر میں ایک چیز یاد ہے کہ میں تو غوث پاک کی دھوبن ہوں۔ اس نے کہا جواب ہی یہ نہیں ہے، جواب ہی غلط ہو گیا تھا، من ربک کا جواب یہ کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ چلو دوسرا سوال کرو۔ دوسرا سوال کیا بھائی ماں دینوں کا؟ اس نے کہا بھائی میں نے کہا نا مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ گھبراہٹ تھی، منکر نکیر کی دہشت ناک صورتیں سامنے ہوتی ہیں، آدمی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی کوئی ڈاکو آ جائے، راہ سے مل جائے، سب کچھ بھول جاتے ہیں آدمی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو پولیس والا آ جائے پکڑنے کے لیے، آدمی سب بھول جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو وہاں تو منکر نکیر ہوں گے، کوئی آس پاس نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نیا جہاں ہوگا، نئی زمین، نیا آسمان، ہر چیز نہیں ہوگی وہاں۔ گھبرا گئی، وہ پریشان ہو گئی، کہنا مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تیسرا سوال ہوا، کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تینوں سوالوں کے جواب میں اس نے یہی کہا بھائی میں تو غوث پاک کی دھوبن۔ فرشتوں نے کہا بھائی ایک سوال کا جواب نہیں، دوسرے کا جواب نہیں، تیسرے کا جواب نہیں، تینوں سوالوں کے جواب نہیں آئے، اور رب کا قانون ہے کہ جس کو 3 سوالوں کے جواب نہ آئے اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن جب اس کو لے جانے لگے جہنم کے اندر، غیب سے آواز آئی، آواز آتی ہے کہ اگرچہ اس نے 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے ہیں، قانون تو یہی ہے ہمارا کہ جہنم میں لے جاؤ، لیکن چونکہ ہمارے ایک لاڈلے اور پیارے عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے اس نے اپنی نسبت اور تعلق کا اظہار کر دیا ہے، نسبت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ۔ تو پتہ چلا یہ جو اللہ کے ولیوں سے نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ جو بیعت ہونا ہے، یہ قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے۔ قبر حشر کے میدان کے اندر اللہ نے فرماتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جب اللہ بلائے گا نا، یہ نہیں کہے گا حامد صاحب تم آ جاؤ، خالد صاحب تم آ جاؤ، فلاں صاحب تم آ جاؤ، میاں منیر صاحب تم نہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے جو ان کا مرشد ہوگا نا اس مرشد کے نام سے بلایا جائے گا۔ آ جائیں حضرت خواجہ غریب نواز کے ماننے والے، ان کے مرید آ جائیں، حضرت شاہ نقشبند کے ماننے والے آ جائیں، آ جائیں حضور غوث پاک کے سلسلے میں تعلق رکھنے والے آ جائیں، حضرت امام ربانی کے ماننے والے آ جائیں، حضرت شاہ رخ الدین کے سلسلے کے اندر جو بیٹھے وہ آ جائیں۔ یہ نسبتیں کام آئیں گی انشاءاللہ، قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے اس بیعت ہونے کا، کہ جب مرشد حکم دیتا ہے تو انسان پھر اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ نا عقیدہ درست ہو گیا، اس کا ایمان درست ہو گیا، ورنہ شیطان بہکاتا ہے۔ آج کل پھر رہے ہیں، کوئی مولوی بنا پھر رہا ہے، کوئی جناب ٹی وی پر آ کے جناب بہت بڑا مفکر بن گیا، کوئی جناب بہت بڑا محدث بن گیا، کوئی بہت بڑا اسکالر بن گیا۔ صاحب یہ بہت بڑا اسکالر نہیں ہے، سب گمراہ کرنے والے ہیں۔ لیکن مرشد بتائے گا کہ اس کی بات سننا، اس کی بات مت سننا۔ اگر اس کی بات کو پسند آ جائے ہمیں بتانا، ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر کوئی زہر ملا ہوا تو نہیں۔ بعض ایسے لڈو کے اندر زہر ملا کے کھلا دیتے ہیں، آپ بڑے خوش ہو کے کھائیں گے صاحب بڑا میٹھا ہے صاحب، یہ تو بڑی میٹھی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں اس میٹھی بات کے اندر کتنا زہر ملا ہوا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ مرشد بتائے گا۔ تو ایمان بھی درست کرتا ہے مرشد، اسی لیے کہا گیا کہ کسی عالم کی بیعت کرو، کسی جاہل کی بیعت نہیں ہوگی۔ اب لوگ جاہلوں کی بیعت کر لیتے ہیں، نہ علم پڑھا، نہ لکھا، نہ کسی مکتبے میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ قرآن، نہ کیا نام ہے حدیث پڑھنی آتی ہیں، نہ فقہ کی کتابیں پڑھنی آتی ہیں،
اور جناب وہ بیعت کرنا شروع کر دیتے، لوگ جناب ان سے بیعت ہو جاتے۔ بھائی وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اعمال کیا ہیں، کتاب وہ نہیں پڑھ سکتا، حدیث کی کتاب وہ نہیں پڑھ، وہ آپ کو کیا ہدایت دے گا؟ لہٰذا ضروری ہے ایک مرشد کے لیے کہ وہ خود عالم بھی ہو تاکہ وہ دوسرے کو ہدایت بھی کر سکے۔ پھر شام پور سے ہمارے رستے میں ٹالی رکھوں وہاں پر میرا بزرگ باپ تھے، تو وہاں سے کنویں کا پانی لا کے دیا نا بڑے درجے کو، اس نے کہا نہیں 20 میں تو چوہا ہے، اس میں پانی کنویں میں چوہا ہے، میں پانی نہیں پیتا، اس کو پاک کرو۔ پیتے پڑے دیکھو واقعی چوہا مرا پڑا تھا، تو 70 سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں دیکھیے ہمارے اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو ان کے آبا و اجداد نے بیان کیا ہے۔ کون سے علاقے کا ہے؟ یہی ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں کے اندر یہاں ڈالیہ کنویں پر جب ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، یہاں لوگ پانی لے کے آئے پینے کے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی یہ پانی نہیں پئیں گے، اس تمہارے کنویں کے اندر تو چوہا گرا ہوا ہے۔ اب وہ چوہا کتنا سا ہوگا، مر گیا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کسی کو۔ ہاں اگر کوئی بڑا کوئی جانور گرتا تو اس کی بدبو بھی آتی ہے، کوئی بو بھی آتی ہے، کوئی نہ کوئی رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ اس پانی کا مزہ تبدیل ہوا، نہ اس پانی کا رنگ تبدیل ہوا، نہ اس پانی کے اندر کوئی بو آئی ہے، لیکن اللہ کے ولی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان۔ تو صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کسی ولی کامل سے بیعت ہوں گے، کسی ولی کامل سے بیعت ہو، کسی غیر نتھو غیر سے بیعت مت ہو جایا کرو جو عالم نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں ایسا مرشد دیا ہے جس کا علم ظاہر کے اندر بھی جواب نہیں تھا، علم باطن میں بھی اس کا جواب، دونوں علوم کے اندر وہ ماہر، دونوں علوم کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ جب ایک عالم سے بھی انسان بیعت ہوگا تو وہ اس کو ظاہری ہدایت بھی کرتا رہے گا، اس کے ایمان کو بھی سلامت رکھنے کی باتیں کرے گا کہ دیکھو یہ غلط عقیدہ مت رکھنا، اور پھر اعمال کی طرف بھی اس کو توجہ دے گا، بیٹا نماز پڑھنا۔ آج کل جاہل پیر کیا کہتے ہیں، بس خالی ذکر کرو، نماز کی ضرورت ہے۔ ارے اللہ کے بندے، نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، کسی صحابی نے نماز نہیں چھوڑی، کسی تابعی نے نماز نہیں چھوڑی ہے، اور دعا کا کون سا آگے جو کہتا تھا نماز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے جو جاہل پیر ہیں جو اسلام کے خلاف بات کریں، دین کے خلاف بات کریں، ان کو شریعت کا پتہ ہی نہیں، طریقت کا پتہ ہی نہیں، ایسے لوگوں سے بیعت مت ہوا کرو۔ یہ بجائے تمہیں ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے گمراہی کے راستے پر ڈال دیں۔ کہ الحمدللہ ہم اور آپ جس ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہیں وہ عارف کامل بھی تھے اور عالم کامل بھی تھے۔ علم کے اندر بھی جواب نہیں تھا ان کا، اور عرفان کے اندر ان کا جواب نہیں تھا، اس سے وابستہ تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے ظہور خان صاحب، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے مرشد کے طریقے پر چلتے رہے ساری زندگی۔ کب بیٹھے ہوں گے بچپن کے اندر، پورے 60-70 سال انہوں نے نماز کی پابندی بھی کی ہے، تلاوت قرآن کی پابندی بھی کی ہے، اپنے صحیح عقیدے پر بھی قائم رہیں۔ انشاءاللہ جو مرشد کے طریقے پر چلے گا، مرشد کے کہنے پر چلے گا، مرشد کی اس کی خود مدد کریں گے، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی انشاءاللہ اس کی قبر کی مشکل بھی آسان ہوگی، اس کی حشر کی مشکل بھی آسان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظہور خان کی بخشش فرمائے۔ اور پتہ نہیں کتنے میں جب میں آیا کرتا تھا، ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کیسے بوڑھے لوگ تھے، کہاں ہیں، سب چلے گئے دنیا سے، سب چلے گئے، لیکن انشاءاللہ وہ اپنی قبروں کے اندر، ان کی قبریں روشن ہوں گی انشاءاللہ، ان کی قبریں جنت کے باغ بنی ہوں گی انشاءاللہ، اس لیے کہ کامل مرشد کو اپنے دامن تھاما ہے اور اللہ کی حکم پر عمل کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ایمان اپنا صحیح کرو، اس کے بعد عقیدہ درست کرو، اعمال درست کرو، اور پھر کسی ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، پھر کامیابی تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں جتنے دوست اور ساتھی اور احباب ہیں الحمدللہ ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان کے طریقے پر چل رہے۔ انہوں نے کہہ دیا نماز پابندی سے پڑھو۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آج وہ عہد کریں کہ اب نماز پابندی سے ادا کریں۔ خبر میں تو سب کو جانا ہے نا، آج ظہور خان گیا، کل ہمارا نمبر بھی آنا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو کیسا مجھے مرنا ہی نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کب مرنا ہے۔ یہ بھی انتظار نہ کرو کہ نہیں صاحب اگر اس کی 60 سال کی عمر ہوئی، میری بھی 60 سال کی ہوگی، پتہ نہیں کہ ایک نوجوان گیا اور جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ چلا جوان لاش آ رہی۔ تو یہ کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں انسان کا کب انتقال ہوتا ہے۔ آج بھی بتا رہے تھے ہمارے اسلم خان صاحب کی بہن کا انتقال ہو۔ دیکھیے نہیں کہ وقت مقرر ہے انسان کا، وقت جب وقت آ جاتا ہے اذا جاء اجلهم
لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ فرماتا ہے پھر ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اسی وقت مرنا ہے سب. لہٰذا مرنے کا کوئی وقت مقرر ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لہٰذا انتظار مت کرو 60 سال کا، 100 سال کا، 50 سال کا. ابھی سے نمازیں پڑھنا شروع کرو، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو، پابندی کے ساتھ روزے رمضان کے رکھو. حج جن پر فرض ہو گیا وہ فوری حج کریں جا کے، جو جن پہ عشر واجب ہے وہ عشر ادا کریں. اب پتہ نہیں کتنی لوگوں کی زمینیں ہیں، کتنے لوگوں کی زمینیں اور کتنے لوگ ہیں جو عشر ادا نہیں کریں. لیکن بعض ہمارے ساتھی ایسے نہیں ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی پابندی کے ساتھ عشر ادا کرتے ہیں. یہاں عشر کی زمینوں میں سے عشر بھیجتے ہیں ماشاءاللہ جامعہ کے اندر، ہمارے محمود آباد کے بہت بڑا مرکز چل رہا ہے، علمی مرکز ہے الحمدللہ، جہاں کیا نام ہے الحمدللہ وہاں کیا نام ہے قرآن اور صرف حدیث یہ ناظرہ اور حفظ نہیں پڑھایا جا رہا، صرف قرأت نہیں پڑھایا جا رہا، بلکہ قرآن کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، عالم بنایا جا رہا ہے، مفتی بنایا جا رہا ہے، بڑے بڑے مفتی بن کر نکل رہے ہیں. اور اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو دنیا کے سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جامعہ ازہر وہاں بھیجا جا رہا ہے علماء. اتنی بڑی یونیورسٹی وہاں چل رہی ہے. اور ہمارے جناب بیکار میں آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے یہاں کھول رکھے، صاحب ہم نے تو اس کو دے دیا، صاحب ہم نے تو اس کو دیا. کیوں دے دیا تم نے اس کو جب تمہارے مرشد کا آستانہ وہاں کھلا ہوا ہے اور جب اتنا بڑا دارالعلوم موجود ہے؟ جتنے ہمارے مرید ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے عشر جتنے بھی ہیں وہ محمود آباد کے اندر پہنچایا. ہمارے بعد مجاہد ہیں ماشاءاللہ، ایسے مجاہد ہمارے ہیں جو جنہوں نے اعلان کر دیا کہ صاحب ہم اتنا گندم دیں گے، اتنی گندم دیں گے، اتنی گندم دیں گے. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ برکت ملے گی ان کی جو اپنے آستانے کے اس دارالعلوم کے ساتھ تعاون کریں گے. اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو عشر کا ثواب بھی ملے گا، دینی دارالعلوم میں دینے کا ثواب بھی ملے گا، جو علماء پڑھ رہے ہیں ان کو تم نے دیا اس کا ثواب ملے گا، تمہیں وہ علم پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا. پھر سب سے بڑی بات یہ وہ آستانہ اور وہ دارالعلوم تمہارے مرشد کے نام سے وابستہ ہے، تمہارے مرشد کی نگاہ کرم بھی ہوگی تمہارے. 3 4 فائدے ملیں گے آپ. لہذا جو لوگ دے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان کے روزیوں میں رزق اور برکت عطا فرمائے. جو نہیں دے رہے ان کو چاہیے ہمت کریں اور اپنا تمام عشر جو ہے وہ پہنچائیں وہاں، تاکہ قبر کی منزل آسان ہو جائے، حشر کی منزل آسان ہو جائے. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے.